ڈیٹ آپ کو دیں، وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان رابطہ ہوا ہے، ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 50 منٹ تک گفتگو ہوئی ہے، اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ خطے کی موجودہ صورتحال، امن و استحکام کے فروغ کی کوششوں پر گفتگو ہوئی ہے۔ اہم خبر، وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور 50 منٹ کی طویل گفتگو ہوئی ہے، اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ خطے کی موجودہ صورتحال، امن و استحکام کے فروغ کی کوششوں پر گفتگو کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو حالیہ سفارتی سرگرمیوں سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اہم رابطہ، اہم وقت میں وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 50 منٹ تک طویل گفتگو ہوئی ہے، اہم معاملات ہیں جن پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ خطے کی موجودہ صورتحال، امن و استحکام کے فروغ کی کوششوں پر بھی گفتگو کی گئی ہے، جبکہ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو حالیہ سفارتی سرگرمیوں سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اہم معاملہ اور جس کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں رہنماؤں کا ٹیلی فونک رابطہ تقریباً 50 منٹ کا تھا، طویل گفتگو ہوئی ہے۔ خطے کی موجودہ صورتحال، امن و استحکام کے فروغ کی کوششوں پر گفتگو کی گئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کا دورہ اسلام آباد منسوخ کر دیا ہے۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ اسٹیو وٹکاف اور کشنر کو اسلام آباد روانہ نہیں کیا جا رہا۔ ہمارا وفد اسلام آباد کا 18 گھنٹے کا سفر نہیں کرے گا، ہم فون پر بھی مؤثر ڈپلومیسی کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران تنازع پر تمام کارڈز ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وفد نہ بھیجنے کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ دوبارہ شروع ہو رہی ہے، ہم نے جنگ کے بارے میں ابھی کچھ نہیں سوچا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کا دورہ اسلام آباد منسوخ کر دیا۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ اسٹیو وٹکاف اور کشنر کو اسلام آباد روانہ نہیں کیا جا رہا۔ ہمارا وفد اسلام آباد کا 18 گھنٹے کا سفر نہیں کرے گا، ہم فون پر بھی مؤثر ڈپلومیسی کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران تنازع پر تمام کارڈز ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وفد کا نہ بھیجنے کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ دوبارہ شروع ہو رہی ہے، ہم نے جنگ کے بارے میں ابھی کچھ نہیں سوچا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تازہ ترین یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ تازہ فیصلہ ان کی جانب سے سامنے آیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کا دورہ اسلام آباد منسوخ کیا جا رہا ہے۔ فاکس نیوز سے انہوں نے گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ اسٹیو وٹکاف اور کشنر کو اسلام آباد روانہ نہیں کیا جا رہا، ہمارا وفد اسلام آباد کا 18 گھنٹے کا سفر نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم فون پر بھی مؤثر ڈپلومیسی کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی واضح کیا کہ ایران تنازع پر تمام کارڈز ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وفد نہ بھیجنے کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ دوبارہ شروع ہو رہی ہے، ہم نے جنگ کے بارے میں ابھی کچھ نہیں سوچا۔ پاکستان کی امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھانے کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا پاکستان کا اہم ترین دورہ، سیاسی و عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں کی۔ ایرانی وفد نے مستقل امن کے لیے پاکستان کے سامنے اپنا موقف پیش کیا۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر خدشات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کو مزید فروغ دینے پر زور۔ عباس اراغچی کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ بھی 1 on 1 اور وفود کی سطح پر ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ ایرانی وزیر خارجہ 2 روزہ دورے کے بعد پاکستان سے روانہ ہو گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان میں سیاسی اور عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ خطے کی مجموعی صورتحال، بالخصوص ایران امریکہ مذاکرات اور مستقل جنگ بندی سے متعلق امور پر بات ہوئی۔ مذاکرات کے تسلسل اور مسائل کے پرامن حل کی اہمیت پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے مشرق وسطی جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے ایرانی قیادت کا موقف بتایا۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ایرانی خدشات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششوں کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے 1 on 1 اور وفد سمیت ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔ عباس اراغچی پاکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئے۔
اور ایک طرف ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی پاکستان آئے، اہم ملاقاتیں کی اور 2 روزہ دورے کے بعد پاکستان سے روانہ ہو گئے۔ ایرانی وفد کی پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت سے جو ملاقاتیں ہوئیں وہ بڑی مثبت رہیں۔ دوسری جانب امریکی وفد نے پاکستان آنا تھا، انتظار تھا سب کو، اور وہ پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے کہا گیا کہ ان کی جانب سے جو دورہ پاکستان ہے، ڈیلیگیشن آئے گا پاکستان، وہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیرہ خان، مذاکرات میں یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے، کہیے گا انتظار تو تھا کہ وفد آ رہا ہے، لیکن اب صدر ٹرمپ کی جانب سے ایز یوزول یو ٹرن لے لیا گیا ہے، تو کیا اب مذاکرات، وفد تو آ نہیں رہا، مذاکرات پر کوئی امپیکٹ پڑے گا سیکنڈ راؤنڈ پر؟ دیکھیں، اسی حوالے سے اگر کل بھی آپ کو یاد ہو، کل ہماری اسی موضوع پر بات چیت ہوئی کہ ڈپلومسی میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہے، اور کل بھی اگر جب ایرانی وفد کے حوالے سے بات چیت ہوئی کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، میں نے یہی بات کی تھی کہ اس کے مختلف سیناریوز ہیں، یا امریکی وفد سے ملاقات کے لیے ایرانی وفد رکے گا اور یا وہ چلے جائیں گے، اور امریکی وفد اگر آتا ہے تو ایرانی وفد کے جتنے بھی تجاویز ہیں یا ان کی ریکمنڈیشنز ہیں یا ڈیمانڈز ہیں یا پروپوزل ڈرافٹ ہے، وہ ریسیو کر کے پاکستان ایز اے میڈیٹر امریکی وفد کو حوالے کرے گا۔ مگر اس میں تبدیلیاں آئیں۔ مختصر وقت میں ایرانی وفد نے فیلڈ مارشل سے 3 ملاقاتیں کی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو پاکستان کے فیلڈ مارشل اور ہماری ملٹری ڈپلومسی پر بہت زیادہ ٹرسٹ ہے، جس کا وہ اظہار بھی کر کے گئے۔ اب آگے آنے والے وقتوں میں یہ پتہ چلے گا، امریکی وفد جس نے آج امریکہ سے روانہ ہونا تھا صبح کے اپنے وقت کے مطابق اور پاکستان میں اتوار کے روز پہنچنا تھا، اس کے حوالے سے خبریں یہی ہیں کہ ابھی وہ نہیں آ رہے۔ مگر میں یہی بات دوبارہ کروں گی کہ یہ بھی حرف آخر نہیں ہے۔ ڈپلومسی میں پوسچرنگ اور سٹیٹمنٹس بہت میٹر کرتے ہیں۔ sometimes they are telling you one thing but they are doing totally the opposite۔ تو اس محاورے کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ behind the closed doors جو بھی رابطے ہو رہے ہیں اور پاکستان ان رابطوں کو کروا رہا ہے، خود بھی کر رہا ہے، اس سے یہ کچھ وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں ایک اس میں یہ بھی اپڈیٹ دے دوں کہ ایرانی وزیر خارجہ اپنے وفد کے ہمراہ اس وقت عمان کے لیے جا چکے ہیں، مگر آنے والے کچھ گھنٹوں میں پاکستان کی بھی قیادت کی جانب سے کچھ اہم دورے جو ہیں وہ متوقع رکھے جا سکتے ہیں۔ پاکستان تمام لوگوں سے کنسلٹیشن شروع کرے گا دوبارہ، اور کچھ لوگوں کے ساتھ ابھی بھی ٹیلی فونک کنسلٹیشن جو ہے وہ جاری ہے، جس میں ترکی، روس، چین اور یہ تمام تر ممالک، یورپی یونین، برطانیہ، فرانس، یہ سر فہرست ہیں، اور ان کے ساتھ تمام تجاویز کو بھی شیئر کیا جائے گا کہ ایران اور امریکہ کے مابین راؤنڈ 2 جو ہے اس کو سموتھلی جلدی شروع کیا جائے، مگر دونوں فریقین کو پہلے اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز پر اپنی لیئر آفٹر لیئر کا جو میری ٹائم بلاکیڈ ہے اس کو ختم کریں۔ سمیرہ، اس سے متعلق آپ ہمیں مکمل اپڈیٹ کر رہی تھیں، آپ کا بے حد شکریہ۔ ایرانی وفد سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی، وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، کہا خوشگوار ماحول میں ہونے والی ملاقات میں موجودہ علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوئی، باہمی دلچسپی کے امور سمیت 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی صدارت میں خطے کی تازہ ترین صورتحال پر جائزہ اجلاس، ایران امریکہ مذاکرات میں سہولت کاری جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے کے وسیع تر مفاد میں ایران امریکہ مذاکرات کے لیے کوشش کر رہا ہے، مستقبل میں بھی یہ کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ نائب وزیر اعظم سے ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان اور مصری وزیر خارجہ بدر الاتی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اسحاق ڈار نے دونوں دوست ممالک کے وزرائے خارجہ کو پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا، کہا امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی صدارت میں خطے کی تازہ ترین صورتحال پر جائزہ اجلاس ہوا ہے، جس میں ایران امریکہ مذاکرات میں سہولت کاری جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔